बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। वो एक कहावत है कि जब किसी के मुंह को खून लग जाता है तो फिर वो ना आओ देखता है ना ताऊ देखता है, बल्कि उससे फिर बचना चाहिए। कोई पता नहीं, किसी भी वक्त वो अपने मालिक को भी काट सकता है, अपने बच्चों को भी खा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी इस वक्त यही हाल है। अगर हम ये कहें कि शेर के मुंह को खून लग चुका है और अब उस शेर ने अपने ही वर्कर और अपने ही वफादारों को काटना शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने किस तरह अपने ही वर्कर्स और पुराने वफादारों के ऊपर बिजलियां गिराना शुरू कर दी हैं, आज की गुफ्तगू में डिस्कस करेंगे। एक और बात, लतीफ़ खोसा साहब कल अदालत में गए और वो जनाब काबिल एहतराम फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में पेश हुए। उन्होंने एक ऐसी तारीखी काम कर दिया है कि शायद इसकी पाकिस्तान की तारीख में पहले मिसाल नहीं मिलती। लतीफ़ खोसा साहब ने पहली मरतबा सिटिंग जज को मुंह के ऊपर वो बातें सुना दी हैं जिसकी इससे पहले कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और शायद हम अगर यूँ कहें कि जस्टिस मुनीर साहब के पैरोकार जो थे, उनको पहली मरतबा कोई जिंदा भुट्टो टकर गया, तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। क्या हुआ अदालत में, क्या बात हुई, क्या कहा, इस पर आज डिस्कस करेंगे। और एक मज़ाक़ा खेज़ बात है, बल्कि एक मजाक की इंतहा है कि आज़ाद उम्मीदवारान खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे या किसी की भी थे, उनको जो निशानात अलाटमेंट की गई है वो ऐसे निशानात हैं। एक तो होती है किसी चीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना, एक होता है किसी चीज़ का मजाक बनवा देना। आप अपने कल्चर को भी समझते हैं, अपने मुल्क की आवाम को भी समझते हैं। तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन ने मज़ाक़ा खेज़ निशानात दिए हैं, उनको बारी बारी हम डिस्कस भी करेंगे कि देख कर बंदे को लगता है कि शायद ये जैसे उन ये प्लान्ड है, प्लांटेड है कि कोई हमने फैसला कर लिया है, कसम उठा लिया हमने कि हम पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवा कर ही रहेंगे। ये शायद इलेक्शन कमीशन साहब ने इस वक्त डिसाइड कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान इस वक्त आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनका आगे मुस्तकबिल क्या हो सकता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से आज ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो आज की गुफ्तगू के ये 2-3 पहलू हैं, इन पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस पर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोगों का सब्सक्राइब करना, आप लोगों का लाइक करना, आप लोगों का कमेंट्स करना, ये चूँकि कोई ढकी छुई बात नहीं है, बहुत हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होता है, तो इसलिए मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है। सबसे पहले इब्तिदा करते हैं लतीफ़ खोसा साहब से। मैं नून लीग वाला वो मामला जो मैंने पहले डिस्कस किया उसको मैं बाद में बात करता हूँ। लतीफ़ खोसा साहब कल चीफ जस्टिस साहब की अदालत में गए और आलमोस्ट वो जब वो अदालत में पहुंचे तो उस वक्त टाइम तकरीबन जो था वो शायद लंच का टाइम हो रहा था। तो जस्टिस साहब ने कहा कि अगर तो आपने ज़्यादा टाइम लेना है तो फिर लंच के बाद बात कर लेते हैं, तो अगर आप कोई और बात करनी है तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि नहीं, मेरा सिर्फ मैं 5 मिनट मैंने लेने हैं। तो ये चूँकि कोर्ट की इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होगा कि कल लतीफ़ खोसा साहब जब पेश हुए हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर की गई है, लेकिन उसको लाइव नहीं चलाया गया और बाद में भी उसे किसी वेबसाइट के ज़रिए ऑन एयर नहीं किया गया। एनीवे लतीफ़ खोसा साहब ने जब कहा कि मुझे 5 मिनट चाहिए, तो जज साहब बैठ गए। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप 5 मिनट में अपनी बात कर लें। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी दरखास्त वापस लेने के लिए आया हूँ, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैंने एक दरखास्त दी थी, तो वो मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि आपने पिछले दिन जो फैसला दिया है, यानी जो निशानात वाला फैसला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो उन्होंने कहा कि उससे आपने मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैंने दरखास्त दी थी, आपने वो निशान वापस लेकर आपने तो फील्ड ही छीन लिया हमसे, तो फिर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए क्या दरखास्त देनी है आपसे? तो खैर वो उस पर जस्टिस साहब ने ये भी कहा आपको फैसला पसंद आए या ना आए, तो फैसला तो यही है। तो इस तरह की बातें होती रहीं। उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा कि हमें आपकी अदालत से इंसाफ नहीं चाहिए। ये आप एक मतलब एक याद रखिएगा कि किसी जज के सामने जाकर ये कहना कि मैं दरखास्त वापस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे, मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि मुझे आप पर एतमाद ही नहीं है। ये अदम एतमाद का इजहार करना किसी भी शख्स का, किसी भी, और फिर खोसा साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, पाकिस्तान के बड़े लॉयर हैं। अगर ऐसी शख्सियत अपनी ही अदालत में चीफ जस्टिस को ये कह रही है, उनके बड़े स्टूडेंट्स उनके हैं जो जजेस बैठे हुए हैं इस वक्त, तो अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी अदालत से इंसाफ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये अदम एतमाद जो है, ये किसी भी रियासत के लिए, किसी भी रियासत के इंसाफ के इदारे के लिए, किसी भी अदलिया के लिए ये एक तोहमत तो खैर से हम नहीं कहेंगे, ये एक उनके लिए ऐसा ही है कि समझ लें कि उनके ऊपर एक दाग है, एक धब्बा है। अदालत में जाकर किसी भी इतने बड़े वकील का जज को, सिटिंग जस्टिस को ये कहना कि मुझे इंसाफ आपसे नहीं चाहिए, तो बहरहाल ये उस जस्टिस पर भी और उस वक्त की अदालत पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर होता है। चंद दिनों के लिए अल्लाह ताकत, इक़्तिदार, पावर्स, अख्तियारात ये देता है, इसके बाद जाकर अपना हिसाब किताब करना होता है।
تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک یہ عدالت ہے جو ہم نے دنیا میں لگا رکھی ہے، اور ایک وہ عدالت ہے جو اللہ نے اس وقت اگلے قیامت والے دن جا کر لگانی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انصاف تو ضرور ہونا ہے، آج تھوڑا اس دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں ہو جائے گا، ہونا تو ضرور ہے انصاف۔ وہ جو بھی انصاف ہوگا اس وقت اس بڑے جج کی عدالت میں جب آپ مجرم اور ملزم بن کر پیش ہوں گے تو پھر سوچیے گا کہ وہ عالم کیا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی پارٹی اور اتنی بڑی ایک عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے انصاف نہیں مانگتے، بلکہ انہوں نے اسٹریٹ اوے یہ کہا ہے کہ ہم اب 8 فروری کو پبلک میں جائیں گے، ہم عوام کی عدالت سے انصاف مانگیں گے، ہمارا انصاف جو ہے وہ اب عوام کریں گے۔ ایک چیز اور، یہ جتنے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں نا اس طرح کے، کہ یہ نہیں کہ اب جس طرح یہ کھوسا صاحب نے ایک درخواست واپس لے لیے، ایک نشان بلے کا واپس لے لیا گیا، اس کے بعد پھر نشانات جس طرح کی الاٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ عوام کی ضد اور غصہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، کم نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو مخالفین تھے اس فیصلے کے بعد ان کے دلوں میں بھی نرم گوشے آ گئے اور وہ بھی ہمدردی کرنے لگے ہیں، اور اب اس وقت جو جنگ ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں رہ گئی ہے، بلکہ وہ اب عوام کی اور سسٹم کی جنگ بن چکی ہے اس وقت، اور اس سسٹم کے خلاف اب لوگوں کو اتنا غصہ اور اتنی نفرت ہو چکی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے جا کر وہ عمران خان کے امیدواروں کو ڈھونڈ کر ان پر وہ سٹیمپ لگائیں گے اور ان کو وہ جتوا کر کامیاب کروائیں گے۔ اینی دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ نشانات جس طرح کی الاٹمنٹ ہو رہی ہے تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے، بہت شرمندگی والی بات ہے۔ مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی تضحیق کر رہے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ایسے بھی شخصیت ہیں، مطلب ایک نشان ہے، شخصوں کو آپ چھوڑ دیں، اشخاص جو بھی ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، آپ ایک امیدوار کو نشان دے رہے ہیں جوتا، مطلب یہ کیا آپ کس طرح کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو اس چیز کا کیا سینس نہیں ہے کہ کسی کو اگر آپ جوتے کا نشان دے رہے ہیں تو اس کو کیا کیا مطالب لیے جا سکتے ہیں؟ آپ کسی کو بینگن کا نشان دے رہے ہیں، آپ کسی کو وہ لڈو کے جو دانے ہوتے ہیں آپ وہ نشان دے رہے ہیں، مطلب یہ کیا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہمارے الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں؟ کون لوگ ہیں آپ؟ کس نے آپ کو جو فیڈ کیا ہے؟ کون آپ سے ایسا کروا رہا ہے؟ کیوں آپ قوم کا مذاق بنوا رہے ہیں؟ کیوں آپ آج کی جو نوجوان نسل ہے، آپ کی عمریں پتہ نہیں شاید بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو آپ نے شاید جو نئی اپڈیٹ آ رہی ہیں، نئی جنریشن جو آ رہی ہے ان کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو لنک نہیں کیا ہوا، شاید آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ بھی لنک نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آج کی نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے، آج کا نوجوان جو ہے وہ کس طرح آپ کے بارے میں اپنی رائے جو ہے وہ اس کو ایسا اسٹرانگ کرتا جا رہا ہے اور رائے اپنی بناتا جا رہا ہے۔ آپ ابھی بھی وہ 80-90 اور اس ٹائپ کی آپ سیاست کرنے چاہ رہے ہیں جب میڈیا نہیں تھا، جب سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اب لوگ آپ یقین کریں کہ اس طرح آپ اس بندے کی تضحیق نہیں کر رہے، آپ ایکچول میں اپنی تضحیق کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو بینگن نشان دے رہے ہیں، کسی کو چڑیا نشان دے رہے ہیں، کسی کو آپ کچھ نشان دے رہے ہیں، کسی کو آپ لڈو کے دانے، کسی کو ایک فگر، ایک ڈسٹ کے یہ نشان ہے، کیا ہے یہ لفظ جو انگلش کا ورڈ ہے کہ یہ نشان ہے ایک امیدوار کا۔ اس طرح تضحیق کرنا، اس طرح ذلیل کرنا، اس طرح ان کو ایک گھٹیا سٹینڈرڈ پر اتر کر اتنا تذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ یقین کریں میں دوبارہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن ہے، اور یہ واحد الیکشن ہوگا شاید دنیا کی تاریخ کا بھی یہ پہلا الیکشن ہو کہ جس میں عوام الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بدترین اور ذلیل ترین الیکشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑا دھاندلی زدہ الیکشن شاید کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے ارادے اور یہ بتا رہے ہیں اس طرح۔ ابھی تو خیر بڑے راستے ہیں، بڑے سٹینڈرڈ ہیں، بڑی چیزیں ہیں، بڑے مرحلے ہیں جنہیں کراس کر کے آگے جانا ہے۔ آپ نشان کچھ بھی دے لیں، آپ یہ یقین کر لیں کہ اس وقت جو ووٹر ہے اس نے آپ کو ٹارگٹ کر رکھا ہے، اس نے کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رکھا، وہ صرف آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس نے آپ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، اور اس غصے اور اس نفرت کو جس کو آپ آگ لگا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اس نے 8 فروری کو ایسے ظاہر ہونا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران جو ہیں وہ اس طرح آتے ہیں تو آلموسٹ 230 کے قریب سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس جو ہوتی ہیں وہ انہیں نہیں ملیں گی، لیکن اس کے لیے اب میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ متحدہ وحدت المسلمین جو ہے ان کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے تھے، اور یہ میٹنگز بھی کافی ہو چکی ہیں، بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ہوئی ہیں کچھ، اور کچھ آن دا ریکارڈ میٹنگز بھی ہیں، تو یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے اس وقت۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کام کیا تھا، اس لیے بھی کچھ واضح چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اور جیسے وہ ایگریمنٹ کا وہ اس سے فروٹ لینے کا ٹائم آیا تو وہ فوراً وہ بھائی صاحب مکر گیا، اور ان کو پہلے سے پریشرائز کر لیا گیا تھا یا جو بھی تھا، یا انہوں نے ان کے ساتھ بلنڈر کیا، جو بھی معاملہ ہوا، لیکن اس لیے اس کو چونکہ ہائی لائٹ کر دیا گیا تھا، وہ پتہ تھا ان کا ایگریمنٹ، وہ اداروں کی نظر میں بھی آ گیا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی پتہ تھا اس ایگریمنٹ کا، تو اس پر تو انہوں نے فوراً ان کی اسٹریٹجی کو فوراً ہی ریورس کر دیا تھا۔
لیکن اب شاید پاکستان تحریک انصاف جو اپنا الیکشن کے بعد ان کی اسٹریٹجی ہے اس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی. بظاہر نہیں لگ رہا ہے کہ وہ متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کریں گے اور ان کے ساتھ ہی وہ اپنے اگلے الیکشن کے معاملات چلا کر اپنی ریزرو سیٹس جو ہے وہ بچا لیں گے. اپنے تمام آزاد امیدواران کو وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے کا کہہ سکتے ہیں. اینی وے گرینڈ الائنس بھی بن سکتا ہے 3 4 5 جماعتوں کا, اس کے ساتھ بھی آزاد امیدواران جا سکتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے تو جس سے ریزرو سیٹیں ہیں جو بچ جاتی ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے مل کر مسلم لیگ نون کے کہنے پر اور مسلم لیگ نون کو چہیتا بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے ساری کی ساری ریزرو سیٹس بھی چھین لی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسے حلقہ جات ہیں جن پہ بڑے پرانے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر تھے, ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. ان کو جب ٹکٹ نہیں دیا گیا تو اب یہ ٹکٹ جب نہیں دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ورکر اگر آزاد لڑنے جا رہا ہے تو وہ آزاد اس لیے لڑنے جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اپنا ووٹ بینک اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو مجھے ٹکٹ دینا چاہیے تھا. اب وہ اپنا ووٹ بینک جو ہوتا ہے اس کو ریزرو کر وہ شو کروانا چاہتا ہے. وہ غصہ بھی ہوتا ہے, کئی اس کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اس غصے میں دوبارہ الیکشن لڑتا ہے. اس کی کئی ایگزامپلز ہیں بھی صحیح, اب اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو اسی طرح کچھ حلقہ جات میں ایسا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے جن پرانے ورکرز اور پرانے وفاداروں کو ٹکٹ نہیں دیا وہ آزاد الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو میدان میں اتار دیا. اب ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کروا یہ رہی ہے کہ ان کے گھروں پر چھاپے مروا رہی ہے, ان کے اوپر پریشر کروا رہی ہے, ان کو اریسٹ کروا رہی ہے, ان کے پرانے کیس اوپن کروا رہی ہے, ان کو اسی طرح ذلیل کر رہی ہے جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو سیم بالکل ایگزیکٹلی وہی جو پرانا فارمولہ تھا وہی ان کے اوپر اپلائی کروایا جا رہا ہے اور اسی طرح کی حکمت عملی کے تحت انہیں زدکوب کیا جا رہا ہے, انہیں ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, انہیں ٹارچر سیلز کا انہیں دھمکی دی جا رہی ہے, ان کی فیملیوں کو دھمکی دی جا رہی ہے, انہیں تذلیل ان کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح یہ الیکشن سے باز آ جائیں, یہ الیکشن نہ لڑیں. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ شیر جس کے منہ کو خون لگا ہے تحریک انصاف کے اوپر چڑھائی کر کے ٹارچر سیلز میں رکھ کر ان کے اوپر ان کے ورکرز کو اریسٹ کروا کر ان کے اوپر بربریت اور تشدد کر کے جو خون ان کے منہ کو لگ گیا ہے, اب چونکہ اپنا ورکر بھی اگر ان کا کوئی سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے, کوئی پارٹی پالیسی سے انحراف کرتا ہے تو اور وہ آزاد ہوتا ہے اور وہ الگ سے ہو کر اپنا الیکشن لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ حق بھی اسے نہیں دیا جا رہا. اس کا جو آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ چاہے تو الگ الیکشن لڑ سکتے, یہ بھی حق اسے نہیں دیا جا رہا. اور شیر اپنے نوکیلے خون آلودہ دانتوں کے ساتھ اب اس کے اوپر بھی جپٹ پڑا ہے اور اپنی یہ ایک علامت ہے. بہرحال یہ تمام سیاسی پارٹی جو ان کے ورکرز کے لیے بھی یہ نشان عبرت ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے تو اسپیشلی یہ نشان عبرت ہے کہ یہ ہوتا ہے جب آپ کسی پارٹی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی پارٹی کے لیے بڑھ چڑھ کر چوکوں میں آ کر, گلیوں میں آ کر, محلوں میں آ کر آپ کیمپینیں چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے نفرتیں خرید رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بلا وجہ کی لڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں. ان کے جب اپنے مفادات کی بات آ جاتی ہے تو وہ آپ کو بھی نگل بھی جاتے ہیں, کچل بھی دیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے اور آپ کو وہ اس طرح روک لیتے ہیں جس طرح انہیں روکنا آتا ہے یا جس طرح وہ روکنا چاہیں. تو یہ ان کا اینڈ ہوتا ہے. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پوری طرح دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے باوجود یہ کامیابی نہیں مل پا رہی اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو لاڈلے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اور سلیکٹڈ جو پہلے سے سلیکٹ ہو چکا ہے اسے اکثریت دلوانے کے لیے اب ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کی اور الیکشن کمیشن کی اور ہماری قوم کی بدنامی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے. اپنا خیال رکھیے گا. میرا آپ کا ہم سب کا اللہ نگہبان. والسلام.